سمجھتا ہوں کہ ان کی انکلوسو جو ہے کنٹریبیوشن اس کا ہمیں بے پناہ فائدہ ہوگا کہ آج کی دور میں جو جدید علوم تحقیق اور جو ایکسپرٹیز ہے اس کی بہت قدر و منزلت ہے، اور یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے آج یہ جو انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے یہ انتہائی قابل تحسین ہے، اور اس کو میں پرسنلی انشاءاللہ پروموٹ کروں گا، اور میں انکریج کروں گا اپنے قوم کے ان نوجوانوں سے، بچیوں سے، even their elderly people, from wherever you get advice and sound solid suggestion, that would be most welcome, and inshallah پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ یہ ملک ہر لحاظ سے آگے جائے اور جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ آج دنیا میں وہ قومیں آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں جہاں پر تعلیم، تحقیق، ریسرچ اینڈ پیپرز لکھے جاتے ہیں، پھر ڈبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں، ان کو فلوٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر بڑے اچھے طریقے سے کنکلوژنس ڈرا کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام آئی تھنک چیزیں انتہائی اہم ہیں آج کی دنیا میں۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں فار دس گیدرنگ، اینڈ ناؤ سلمان صوفی اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، آپ کی پبلک پالیسی کی جو انیشیٹوز ہیں جس میں جو پبلک کے ڈائریکٹ بینیفٹ کے پروجیکٹس ہیں اس میں آپ کی ہمیشہ سے انسٹرکشنز لی رہی ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی انگیج کیا جائے تاکہ ان کے جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہوں۔ تو اسی سلسلے میں سر آپ کی انسٹرکشن پہ آج یہ پرائم منسٹرز انوویشن ہب کا انوگریشن کیا جا رہا ہے۔ اس کا صرف ایک سمپل مقصد ہے کہ وی آر پٹنگ پبلک بیک ان پبلک پالیسی۔ اس انوویشن ہب کے تھرو جو ہماری پبلک ہے وہ ڈفرینٹ انیشیٹوز جو ہیں وہ سبمٹ کروائیں گے، اور جب وہ سبمٹ کروائیں گے تو وی ہیو اے پینل آف ایکسپرٹس وچ انکلوڈس پروفیسر فیصل باری۔ پبلکس رول ان پبلک پالیسی، رائٹ سر۔ اس میں سر ہمارے پینل آف ایکسپرٹس میں پروفیسر فیصل باری ہیں، مشرف زیدی ہیں، پروفیسر شاہ رخ وانی ہیں، شزا ہیں، اور عائشہ رضا فاروق ہیں۔ جو آئیڈیاز آئیں گے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اوپر ان کو پھر ویٹ کیا جائے گا، اور دا سلیکٹڈ آئیڈیاز ود دا کرٹسی آف میڈم منسٹر پی ٹی وی پہ ایک پروگرام 14 اگست کو لانچ ہوگا کہ جس میں پھر دے ول بی انوائٹیڈ فرام آل اوور پاکستان، دے ول پچ دیئر آئیڈیاز اینڈ دا سلیکٹڈ آئیڈیا ول بی دین پریزنٹڈ ٹو یو، اینڈ دین یو ول ریوارڈ دا سٹیزن ہو ہیز پریزنٹڈ دا بیسٹ آئیڈیا، اور پھر وہ آئیڈیا جو ہے دیٹ ول بیکم پارٹ آف نیشنل پالیسی۔ تو سر یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ پبلک کے جو ڈائریکٹ آئیڈیاز ہیں وہ ول بیکم پارٹ آف دا نیشنل پالیسی اور امپلیمنٹ ہوں گے، جو کہ آپ کا اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کرے گا۔ ہمارے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، بچی، ان سے کوئی کین وی انوائٹ کپل آف کامنٹ فرام دس اگست گیدرنگ؟ جی بھی آپ بتائیے۔ گلچین عاقل، آئی ایم ریپرزینٹنگ خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، اور پچھلے 20 سالوں سے ڈیولپمنٹ سیکٹر سے وابستہ ہوں، اسپیشلی خواتین سے متعلق ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ کے پروجیکٹس کیے ہیں۔ میں ایک چیز ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ، اور وہ بات میں آپ کے جانے کے بعد ہم نے بہت مس کی، کہ وہ جو گورنمنٹ کے سسٹمز تھے، جو سیٹ اپس تھے جو خواتین کو فوکس کرتے تھے یا ان کو امپاور کرتے تھے، سم ہاؤ وہ پولیٹیسائز ہو گئے، یا ان کی وہ حیثیت یا اہمیت نہیں رہی بعد میں آنے والی حکومتوں میں۔ تو میری آپ سے یہ ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھا کے میں یہ پلیج کروں گی، اسپیشلی جو ہماری کمیشنز ہیں، جو ہمارے گورنمنٹ کے سسٹمز ہیں، وہ جو خواتین کے مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کو فوکس کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ ایڈوکیسی کرتی ہیں، اس کو اسٹرینتھن کریں پلیز، بیکاز وی مس دیم۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو جی۔ نوجوان from Rahgir, travel and tourism industry. Rahgir. So Rahgir is basically a travel and tourism industry. We are basically building a one-stop travel solution ہم بنا رہے ہیں travel and tourism کے. So regarding the travel and tourism industry جو کہ already پاکستان میں ایک پیک پہ جا رہی ہے،
اور نوجوانوں کو مطلب اس سے ایک اپرچونیٹی ملنی چاہیے. جس طرح کے ہمارے آئیڈیاز ہیں, ہم مطلب فرینچائزنگ ماڈل بنا رہے ہیں, کنٹینر کیفیز, کنٹینر ہوٹلز اینڈ کیمپر وینز, اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب روڈز کی اگر بات کریں تو اگر ہم حمزہ یا گلگت یا کنٹینر ہوٹل کی آپ بات کریں, موبائل موبائل آف کورس دا کیمپر وینز, کیمپر وین موبائل ہوگی, کنٹینر ایک جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک جی جی. Yeah, so like basically راہگیر is working on the camper van جو کہ پاکستان میں ابھی تک کسی نے لانچ نہیں کیا اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو مطلب اس کے لیے مطلب فیسلٹی ضروری ہے. مطلب we have the ideas, ہم نے ہر چیز سوچی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کس طرح کرنا ہے, اور لوگوں کو آن بورڈ کیا ہوا ہے, لوکیشن بلاک کی ہوئی ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو مطلب کہ ہمارے مطلب they are stopping us, اور ٹورزم انڈسٹری سے بہت افیکٹ ہو رہی ہے, اسپیشلی روڈس کنڈیشنز. اگر ہم اس کے علاوہ پالیسیز کو بھی دیکھیں, ہوٹلس اور اس ساری چیزوں کی بھی, سو یا آئی وڈ آف کورس انکریج کہ ٹورزم انڈسٹری کو ایک امپورٹنس دی جائے اس طرح سے, اور مطلب تاکہ ہم جیسے مطلب جس طرح ہم اس انوویشن پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو آن بورڈ کر رہے ہیں, سو یا جس طرح سے ہم مطلب کہ جاب بھی کریٹ کر رہے ہیں وہاں کے لوکلس کو آن بورڈ کر کے. سو یس آف کورس وی وڈ بی نیڈنگ یور سپورٹ اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. جی بیٹے آپ بتائیے. السلام علیکم سر, مائی نیم از عزت, آئی ایم فرام حمزہ گلگت بلتستان. آئی ایم دا CEO اینڈ کو فاؤنڈر آف Checkr.com. ہمارے پاس 3,000 سے زیادہ ہوسٹ ہے جو اپنے خالی کمروں کو رینٹ آؤٹ کر کے ٹریولرس کو ہوسٹ کر کے اپنے اسپیئر ہالز اور اسپیئر روم سے کماتے ہیں. ڈسائڈ دیٹ میں ٹیکنالوجی انڈسٹری میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ٹیکنالوجی کو دیکھے تو دنیا بھر میں بہت پیک پہ جا رہا ہے, اور ٹیکنالوجی پیک پہ جا رہا ہے, اور ابھی ہم پاکستان میں یہ بول رہے کہ ان امپلائمنٹ ریشو بہت بڑھ رہا ہے. سو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. اسی لیے میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے کریکولم میں جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اس میں ٹیکنالوجی کے 5 to 6 سبجیکٹس ہونے چاہیے, اور انفارچونیٹلی یہاں پہ مسٹر چپس جیسے اسٹوریز پڑھایا جاتا ہے اسکول میں, کیونکہ اسکول سے جب مائنڈ بناتے ہیں ٹیکنالوجی وائز ان کو ڈیولپمنٹ ملتی ہے, سافٹ اسکلس ملتی ہیں, تو جا کے جو ہے وہ جلدی سے اپنے اسپورٹس پر اپنے کیریئر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں جو فیس بک کماتا ہے پاکستان سے, گوگل کماتا ہے پاکستان سے, مطلب کروڑوں میں جو ہے فیس بک, گوگل, ٹویٹر ایسے پلیٹ فارمس جو ہے پاکستان سے پیسے لے کے جاتے باہر, بزنس لے کے جاتے باہر, لیکن پاکستانی گورنمنٹ ان سے کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے. سو میں گورنمنٹ کو مطلب یہ سجیسٹ کر دوں گی کہ انٹرنیشنل کمپنیز جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی ٹیکس لیا جائے, تاکہ گورنمنٹ کو جو ہے فائنینشیل سپورٹ ملے. تیسرا میرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جیسے ہم انویسٹمنٹ ریز کرتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے $1 ملین کا انویسٹمنٹ ریز کیا ہے, لیکن اس کو پاکستان میں لینڈ کرانے میں ہم بہت مشکلات فیس کر رہے ہیں, اور وہ پھر منی لانڈرنگ میں آتا ہے, اینڈ پاکستانی گورنمنٹ ہمیں یہ الاؤ نہیں کرتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کیش کو پاکستان میں لینڈ کرائیں, اور لے جا کے ہمیں سنگاپور اور دبئی میں اکاؤنٹس بنا کے ادھر رکھنے پڑتے ہیں. تو اگر اس کے لیے بھی اگر کوئی پالیسی بنے تاکہ پاکستان کے اکانومی کو بھی فائدہ ہو اور ہم جیسے اسٹارٹ اپ کو بھی فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ. جی ینگ مین. Hope you're doing well. Thank you so much for having us today. My name is Abdullah Abbas and I'm the CEO of Saving 9 Education Services. Our focus is primarily on emergency medical services and mental health. ہم نے different systems establish kiye in collaboration with entities like Harvard University and USID. میری صرف ایک ریکویسٹ آپ کے ساتھ یہ کہ اسپیشلی فار اسٹارٹ اپس اور ارلی اسٹیج آرگنائزیشن ہوتی ہیں, اسپیشلی اگر آپ ایک سوشل انٹرپرائز ہیں, آپ کی سسٹینیبلٹی کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ اور بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنس کی سپورٹ حاصل ہو. کیونکہ ادروائز کافی ساری NGOs ہیں پاکستان میں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, جو عام آدمی کے لیے ان کی ضروریات پوری کر رہی ہے, ان کو ہیلتھ کیئر ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں, لیکن ان کی فنڈنگ ہو یا پھر آتھرائزیشن کی وجہ سے پراپر فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ
ان کے انیشیٹو جو ہیں وہ لانگ ٹرم سکسیزفل نہیں ہو سکتے. اور ہمارے کام میں بھی ہم نے بہت زیادہ چیز نوٹس کیا. ایون کسی اپروچ کے تھرو ہم 3 منسٹر سے ملے ہیں. ریسنٹلی US گورنمنٹ کا فنڈیڈ پروجیکٹ ہم نے کیا آن مینٹل ہیلتھ آف اسٹوڈنٹس ان پاکستان. اٹس اے ہیوج کرائسس. بچے جو ہیں OA لیولس کے بچے جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا. اس کے اوپر ہمارا پروجیکٹ ہم 3 منسٹر سے ملے ہیں. منسٹر جو ہے ایون انہوں نے وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, لیکن as soon as you go down to the bureaucratic level کوئی کام نہیں ہوتا. وہیں پہ جا کے بریکیں لگ جاتی ہیں. there is absolutely no facilitation existing there when it comes to providing support to startups and social enterprises, جس کی وجہ سے کافی سارے کام ہیں جو گورنمنٹ کے آسان ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہیلتھ کیئر ہو گئی, ایجوکیشن ہو گئی, مینی ایریاز جہاں پہ گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی یا اسکیل نہیں ہوتا کہ they can provide people with the level of service that is required at the micro level. کیونکہ اسٹارٹ اپس سوشل انٹرپرائز can really facilitate that. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ یا بیوروکریٹک لیول سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی. دے اسٹارٹ میکنگ ویئرڈ ایکسکیوزز. ہم ایک بندے کے پاس گئے کہ ہم آپ کے اسکول کے اندر FDE کا بندہ تھا کہ ہم آپ کے اسکول کے اندر ایک سائیکولوجیکل سپورٹ سسٹم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے یار آپ واٹر کولر کیوں نہیں لگاتے, اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہم ایک بیسک ہیلتھ یونٹ میں جا کے اور ایک خالی کمرہ چاہیے تھا جو پچھلے 10 سال سے ابینڈنڈ ہے. خالی کمرہ وہ دینے پہ بھی تیار نہیں کہ نہیں آپ قبضہ کر لیں گے. تو اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں کہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کا فائدہ ہے. ہم نے 600 سے زیادہ جانے بچائیں وداؤٹ اے سنگل کیجوالٹی ان نیئر 12 ٹاؤن. ہمارا امپیکٹ از ان دی ملینز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم when it comes to collaborating with the government we don't really have any facilitation. Thank you very much, and that's what we are going to do today. We'll launch this program, Innovation Hub, اور انشاءاللہ آپ کی جو I mean it کہ آپ کے جو brilliant ideas ہیں very modern and meets the requirements of this day and age. انشاءاللہ ہم ان کو بالکل ان کو سنیں گے, پڑھیں گے, ڈسکس کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تاکہ ایک انکلوسیو ایک اپروچ بنے. اور جو ہماری یوتھ ہے پرٹیکولرلی اس کی جو سوچ, اس کے جو آج کے جو اس کے آئیڈیاز جو ہیں ہم ان کو اس سے فائدہ حاصل کریں اور اس کو ہم قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اس کو انکلوڈ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ یہ مرحلہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھرپور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. آئی تھنک لاسٹ جی بچے آپ Actually, Mambishop.pk is an e-commerce platform through which we are providing medium and remote area of Uzbekistan to women in Uzbekistan to sell their products and services online. Actually, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈیجیٹل کے اندر بہت سارے ایسے ایریا جو انیکسپلورڈ ہے اور ہمیں آپ کو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ کلاس کے اندر ہے, دار تعمیر کے اندر ہے, اردو اسٹور کے اندر ایسے ایریا ہیں جہاں پہ نہ وومنس ایجوکیٹڈ ہے, وومنس کے پاس کوئی اسکلس نہیں ہے, نہ کوئی ٹریننگ اسکلس ہے, نہ کوئی اسکلس ہے, لیکن ان کی اسکلس کو آگے لے کے آنے, ان کی اسکلس کو ان کو انکریج کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم پر پروجیکٹ کام نہیں کرنا. اور میرا امپاورڈ وومن ہم آگے نہیں جا سکتے. اگر ہم بلوچستان کے اندر منظر کے اندر کام کریں, ہم کسر کے اندر کام کریں, لیکن چلاس دیا میں روڈ دار تعمیر اس ٹائپ کی جو انیکسپلور ایریا ہے ان پہ آپ کام نہ کریں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, نہ سوسائٹی کو امپاور کر سکتے. تو وہ ان ایریا سے کام کرنے کی ضرورت ہے, ان وہاں جا کے پروجیکٹس لانچ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ IT سے ریلیٹڈ ہو, ٹیکنیکل اسکل سے ریلیٹڈ ہو یا وٹ ایور جس ٹائپ کی پروجیکٹس ہو. کیونکہ گورنمنٹ یہ کرتے ہیں کہ جو ڈومیننٹ ایریاز ہے جو جہاں پہ آسانی ہو وہاں پہ جا کے وہ اپنی پروجیکٹس کرتے ہیں, جو ریموٹ ایریا ہے, جو انیکسپلور ایریا ہے وہاں پہ کام نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی آپ کی. اور یہ انشاءاللہ انہی لائنز پہ ہم سوچ رہے ہیں. میں نے چند دن پہلے بھی میں نے اپنے جو میرے کولیگز ہیں ان کو میں نے یہ گزارش کی کہ اب ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر جو روٹین کا جو فائل ورک بہت ہوتا ہے, لوڈ آف ورک بہت ہوتا ہے, تو جو فریش آئیڈیاز اور انوویٹیو آئیڈیاز کا فقدان ہوتا ہے بیکاز آف لاٹ آف برڈن آف ڈے ٹو ڈے ایشوز, ان کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. تو ہم یہ انشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یا منسٹری میں ایک سیل کریٹ کریں گے جہاں پر بڑے ایجوکیٹڈ ینگ ٹیلنٹڈ لوگ آئیں اور وہ اپنے ان ڈپارٹمنٹس میں اپنے آئیڈیاز دیں گے, ان کے اوپر وہ ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ انہوں چاہے پاور, پیٹرولیم, فائنانس, کامرس, یہ انشاءاللہ اس میں ہم سیلز کریٹ کرنے جا رہے ہیں
اور they will be very talented people of this country and very brainy people. تو یہ ہم آج کی میٹنگ بھی اسی جو سوچ کو عکاسی کر رہی ہے اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو لانچ دس پروگرام ٹوڈے. So let's now, I think, push the button.